خاندان سے نہیں وہ عرب کے سب سے بڑے خاندان سے ہے. اس کا نسب سب سے اچھا ہے. اس کی چہرے کا یہ عالم ہے, کافر بھی دیکھ لے تب بھی کچھ نہیں کہہ پاتا ہے سامنے. اچھا اس کی عادت کا عالم یہ ہے کہ جو اسے دیکھ لیتا ہے ایک مرتبہ اس کا کبھی جھوٹ بولنے کو دل ہی نہیں چاہتا ہے. اس کی عادت کا عالم یہ ہے. ذرا غور کریں آپ, نبی کریم کی بارے میں یہ باتیں مشہور ہو رہی ہیں. ایک صحابی کہہ رہے ہیں, ایک صحابہ اکرام کی جماعت جو تبلیغ کرنے گئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے میرے نبی ایسے ہیں, ہمارے نبی ایسے ہیں. نبی کی تعریفیں کی جا رہی ہیں, اتنی تعریفیں کہ ایک آدمی ڈھاٹا لگا کر کے اس محفل میں کھڑا ہو گیا. ایک جنگل کے قریب میں محفل ہو رہی تھی اور وہ کھڑا ہو گیا ڈھاٹا لگا کر کے. سنیے اور بات ہو رہی تھی نبی کی نظر میں نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے, نہ کوئی اونچ ہے نہ کوئی نیچ ہے, نہ کوئی بڑا ہے کوئی نہ چھوٹا ہے. اب وہ آدمی جو ہے جس کے مطلب یہ چہرہ بالکل اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا, اس نے جب اس کی بات سنی کہ نہ ان کی نظر میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے, اس نے کہا تم بہت دیر سے یہ بات کہے جا رہے ہو, تم یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی واقعی میں ایسے ہیں یا پھر تم ان کے لیے یہ غلو کر رہے ہو, یہ مبالغے سے کام لے رہے ہو. ذرا غور کریں آپ. صحابی بولے ہمارے نبی بالکل ایسے ہی جیسے ہم تمہیں بتا رہے ہیں, ایک انچ کا بھی مطلب مبالغہ نہیں ہے. نبی کریم کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. ہماری زبان قابل نہیں جو نبی کی تعریف کر سکے. آپ ذرا غور کریں آپ حضرات, میرے پیغمبر میرے آقا میرے نبی کی شان میں باتیں سن کر کے وہ کہتا اچھا وہ اگر اتنے اچھے ہیں جتنا تم کہہ رہے ہو, وہ اگر غریبوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں, بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں, بیواؤں کا سہارا ہے, تو سنو کیا وہ بتاؤ مجھے بھی سینے سے لگا سکتے ہیں؟ کیا وہ مجھے اسلام میں داخل کر سکتے ہیں؟ کیا وہ مجھے اپنا بنا سکتے ہیں؟ کیا وہ مجھے اپنا بنا سکتے ہیں؟ ذرا غور کریں آپ, کیا وہ مجھے اپنا بنا سکتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے کہا بالکل بنا سکتے ہیں. اس نے جس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا, اور جب نقاب ہٹا تو لوگ ڈر گئے, جتنے بھی تھے ڈر گئے. بہت موٹی ناک اور بہت زیادہ باہر کو نکلی ہوئی آنکھیں اور بہت بیکار سے ہونٹ, بالکل کالا چہرہ اور کالے چہرے پر موٹے موٹے نشان اور موٹے موٹے مسے. جس نے دیکھا حیرت میں پیچھے کو ہٹ گئے. اتنا بڑا چہرہ, اللہ اللہ کرے بڑی باتیں کر رہے تھے اپنے نبی کے بارے میں. اب بتاؤ کیا وہ مجھے کلمہ پڑھائیں گے؟ کیا وہ مجھے سینے سے لگائیں گے؟ ذرا غور کرو. صحابہ نے کہا ہم تو ان کے غلام ہیں مگر وہ ضرور تجھے سینے سے لگا لیں گے. بالکل دل تھوڑا مت کر کہنے لگا تم کہتے ہو, دیکھو مجھے یقین دلاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل ٹوٹ جائے, میں بہت زیادہ بے سہارا آدمی ہوں. ذرا غور کرنے کا بالکل ٹھیک ہے تم جاؤ تو نبی کے سامنے. اب یہ صحابی چلے ہیں, یہ جو مطلب یہ عبداللہ نام کا یہ آدمی چلا ہے, اس کا نام عبداللہ ہے مگر اسود کہتے ہیں اسے, عبداللہ اسود یعنی کالا عبداللہ. جب پیدا ہوا تھا تو باپ نے گود تک میں نہیں لیا تھا اس وجہ سے کہ چہرہ کالا تھا. جب بڑھتا چلا آیا تو باپ نے بستی سے نکال دیا تھا, محلے والوں نے بستی سے نکال دیا تھا اور کہہ دیا تھا اگر تو یہاں نظر آ گیا دن میں تو تیری کھال کاٹ کر کتوں کو کھلا دی جائے گی. سن لے, اگر آ گیا تو تجھے مارا بھی جائے گا, تجھے توڑا بھی جائے گا. یقین جان لے آپ حضرات, یہ آدمی اپنے گھر کی طرف کو جا رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ زندگی گزری تو گزری کیسے ہے. ایسے گزری ہے کہ جب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے, جب سورج نکلتا ہے, سورج نکلنے سے پہلے اپنے گھر کو چھوڑ دیتا تھا اور پھر جنگل میں مویشیوں کے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے. کوئی بات کرنے والا نہیں تھا, کوئی کھانا کھلانے والا نہیں تھا, کوئی دوست نہیں تھا, پوری زندگی اکیلی ویرانے میں کاٹی ہے. آج جب یہ سنا ہے کہ کوئی ایسا بھی ہے جو کالوں کو بھی سینے سے لگاتا ہے اور اس کی شان بھی بہت بڑی ہے, اپنے گھر کی طرف کو چلے اور جانے کے بعد اپنی ماں سے بولے اے میری ماں میرے کپڑے دے دے. ماں نے کہا کیا کرے گا؟ کہ مجھے کپڑے میرے دے دے. کا کیا کرے گا؟ کہ مجھے میرے کپڑے دے دے, میں جا رہا ہوں. کا کہاں جا رہا ہوں؟ کہ تو نے مجھے کبھی محبت کی نظر سے نہیں دیکھا. میں نے سنا ہے مدینے میں ایسا پیدا ہونے والا آیا ہے کہ جس کی شان کا یہ عالم ہے کہ ماں اتنی محبت اپنے بیٹے سے نہیں فرماتی ہے جتنی وہ اپنی امت سے فرماتے ہیں. اتنی نہیں کرتی ماں محبت. ذرا غور کریں. ماں نے کہا بیٹے دیکھ تیری صورت اتنی بیکار ہے کہ میں تو تجھے کھانا کھلا بھی دیتی ہوں, کوئی دوسرا تجھے گھر میں بھی نہیں گھسنے دے گا. اس نے کہا نہیں میں جاؤں گا, ضرور دیکھ کے ضرور آؤں گا. اب جناب والا گھر سے نکلا وہ غلام اور ہر راستے میں اس کے ہاتھ میں جناب والا لگا ہوا ہے تھیلا اور پہنچ گیا. امیدوں کے ساتھ چلا ہے, محبتوں کے ساتھ چلا ہے اور سوچ رہا ہے پوری زندگی تو تکلیفوں میں گزاری تھی مگر اب نبی کو دیکھ کر کے شاید میری تکلیفیں دور ہو جائیں گی. مدینے میں پہنچا اور جا کے بولا محمد عربی کہاں ملیں گے؟ کہ وہ
وہ ملیں گے ایک مسجد نبی میں. یہ پہنچ گیا مسجد نبی کے گیٹ پہ اور جب اندر دیکھا تو رونے لگا. حضور کے چہرے کو دیکھ کے کہنے لگا یہ تو اتنے خوبصورت ہے, میرا چہرہ تو اتنا کالا ہے, یہ تو مجھے بالکل بھگا ہی دیں گے, یہ تو مجھے بالکل بیکار پھینک ہی دیں گے. مگر جب اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے, جب اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا, میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی باہر کھڑا ہوا رو رہا ہے, جاؤ اسے بلا کر کے لے کے آؤ. ایک صحابی گئے اور جب اسے بلا کر کے لے کے آئے, اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کر کے آئے, اس کا چہرے پر اب بھی ٹھاٹا بنا ہوا ہے, نبی کریم کو دیکھ کر کے رو رہا ہے. نبی کریم نے اس سے کہا اپنا چہرہ تو ہٹا, اپنے چہرے سے وہ نقاب تو ہٹا لے. دل میں سوچ رہا اگر انہوں نے بھی ٹھکرا دیا, سب نے اگر انہوں نے بھی ٹھکرا دیا تو پھر کیا ہوگا. جناب والا نبی کریم کے سامنے ہے, حضور کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا اپنا نقاب ہٹاؤ. عبداللہ نے جب اپنا نقاب ہٹایا, وہ چہرہ جسے دیکھ کر اب تک کسی نے اچھی پرتکریا نہیں دی تھی, کسی نے اچھا جواب نہیں دیا تھا, لوگ اپنا چہرہ بنا لیتے تھے. جب نبی نے اس بھیانک چہرے کو دیکھا, اللہ اللہ نبی کریم نے مسکرا دیا, اللہ اللہ پیغمبر مسکرانے لگے, رسول ذی وقار مسکرانے لگے. روایت میں لکھا ہے کہ عبداللہ رونے لگا, کہنے لگا میرے رب آج میں کس جگہ پر آ گیا ہوں, دنیا میں اب تک جتنے لوگوں نے مجھے دیکھا تھا منہ بنا لیا تھا, یہ کیسی ذات ہے جس نے پہلی مرتبہ مجھے دیکھتے ہی مسکرا گئے ہیں. اللہ اللہ جب یہ سوچ رہا تو نبی نے اپنے سینے سے لگا لیا. جب سینے سے لگایا تو رو کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے اپنا غلام بنا لیجئے, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائے کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا میں کہیں نہیں جاؤں گا, مجھے زمانے نے ستایا ہے, اے میرے پیغمبر مجھے زمانے نے ستایا ہے, اے میرے رسول میری ماں مجھ سے نفرت کرتی ہے, بتائیے کیا میرا چہرہ مجھے میں نے بنایا ہے یا میرے پروردگار نے بنایا ہے. میرے نبی نے عبداللہ اسود کو سینے سے لگا کے کلمہ پڑھایا اور فرمایا عبداللہ کوئی گورا ایسا نہیں ہے میری نظر میں جو تجھ سے زیادہ عزت والا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد, سید شبات علی میاں صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. گورا نہیں ہے, بس تھوڑی دیر اور دھیان دیتے چلے جائیں. کوئی گورا ایسا نہیں ہے جو مجھے تجھ سے عزیز ہو, سب میری نظر میں ایک ہے. عبداللہ نے کلمہ پڑھ لیا, کلمہ پڑھنے کے بعد کچھ دن کے بعد بولے حضور, پھر رو رہے. حضور نے فرمایا اب رونے کا سبب, کہنے لگے آقا میری نسل نہیں چلے گی. کہا کیوں, کہ مجھ سے کون شادی کرے گا. حضور مسکرائے, مسکرا کے بولے ایسا کیوں کہتے ہو, تمہاری شادی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا جاؤ فلاں آدمی کے پاس, کون سب سے خوبصورت لڑکی ہے مدینے میں, کہا فلاں, کہ اس کے گھر جانا اور اس سے کہنا کہ تمہارا رشتہ نبی نے اس کی بیٹی کے ساتھ طے کر دیا ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عبداللہ وہ ایک تو ایسا آدمی جو کالا اور دوسری چیز غریب, اس کے بعد مالدار لڑکی کا رشتہ اور وہ بھی سب سے امیر لڑکی, پوری زندگی میں ایک ایسا خواب کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایسا ہوگا, مگر یہ نبی کی غلامی تھی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. شاعر کہتا ہے کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں, کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں, دنیا تیری گلی میں عقبا تیری گلی میں, اور دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے, رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں. اب ذرا غور کریں آپ, عبداللہ اسود جلدی اور دل میں ارمان ہے, مچل رہے ارمان, میری بھی شادی ہو جائے گی. دروازے پر پہنچے, بہت دیر کھٹکھٹانے کے بعد لڑکی کا باپ باہر آیا. باہر دیکھنے کے بعد موڈ خراب ہو گیا چہرہ, اور کہا کیوں آئے ہو, کہا مجھے حضور نے بھیجا. کہا بات کیا ہے, کہا میرا رشتہ حضور نے تمہاری لڑکی کے ساتھ طے کیا. اس نے کہا اگر تجھے حضور نے نہیں بھیجا ہوتا نا تو تیری گردن کاٹ دیتا. اوقات دیکھی تو نے اپنی, تیرا چہرہ کتنا بیکار ہے, میری بیٹی کے پیر کے برابر بھی نہیں ہے, میری بیٹی کے پیر کے تلوے کے برابر بھی نہیں ہے. ذرا آپ غور کر لیں. عبداللہ کو بھاگ یہاں سے. عبداللہ جناب والا وہ جو اس کا قہلا تیار ہو گیا تھا, وہ جو اس نے خواب دیکھے تھے وہ ٹوٹ ٹوٹ کے چکنا چور ہو گئے. وہیں پہ جناب والا عبداللہ اسود جو ہے رونے لگے, کہنے لگے یا رسول اللہ کرم کیجئے, آپ نے تو عزت دینے کے لیے بھیجا تھا مگر یہ تو آدمی ذل ذلیل
کر رہا ہے. اے آقا میرا چہرہ یہاں بھی مجھے پریشان کر رہا ہے. اے میرے پیغمبر خبر کر لیجئے. یا رسول اللہ انظر حالنا, میرے نبی حال پر نظر کرم کیجئے. اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں پکارنے لگا. اتنی دیر میں لڑکی نے اپنے باپ سے کہا کسے ڈانٹ رہے ہو ابا؟ کہ ایک آدمی آیا تھا, اسے حضور نے بھیجا تھا تیرے رشتے کے لیے, مگر اس کا چہرہ تیرے پیر کے تلوے کے برابر بھی نہیں ہے. میں نے اسے للکار دیا, پھٹکار دیا, بھگا دیا. لڑکی کہنے لگی میرے باپ یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے اللہ کو ناراض کر دیا, اس کے رسول کو ناراض کر دیا. اے میرے باپ اسے روک لے میرے باپ, اس آنے والے کو روک لے ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا. یہ نہ دیکھ جو آیا ہے اس کا چہرہ میرے پیر کے تلوے کے برابر بھی نہیں, یہ دیکھ جس نے اسے بھیجا ہے یہ پوری کائنات اس کے پیر کے تلوے کے برابر بھی نہیں ہے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, زندہ باد. یہ پوری کائنات. واہ واہ, بے شک. عبداللہ اسود رو رہے ہیں, سبحان اللہ, کھڑے ہوئے رشتہ طے ہو گیا. جی بے شک. سرکار کی بارگاہ میں آگے حضور میرا رشتہ طے ہو گیا اور رو رہے ہیں. آقا آپ کی مہربانی سے حضور نے فرمایا, عبداللہ مسکرا کے فرمایا عبداللہ تم خریداری کہاں سے کرو گے؟ کہا آقا کہاں سے کروں گا, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا کیا ہے تمہارے پاس؟ گھر ہے, کچھ ہے. نکاح کہاں سے کرو گے؟ مہر کہاں سے ادا کرو گے؟ کچھ ہے تمہارے پاس؟ رو کے کہنے لگے آپ کا دامن ہاتھ میں ہے, اللہ کی رحمت ساتھ میں ہے اور کچھ نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ سبحان اللہ. حضور اکرم نے پیسے دے دیے, لو عبداللہ جاؤ خریداری کر کے آؤ. کیا کر کے آؤ؟ خریداری. میں میری آج کی یہ تقریر نوجوانوں کے لیے ایک تحفہ ہوگی میری طرف سے. میں آؤں گا وہاں پہ جہاں مجھے آنا چاہیے, اور ایک بھی نوجوان میری تقریر کو مس نہ کرے اور سنیں لوگ, آپ لوگ دھیان دیں. مگر یہ عبداللہ اسود ہے, حضور نے فرمایا لو یہ خرید لو. اللہ کے رسول کے ہاتھ کے دیے پیسے سے خدا کی قسم اگر عبداللہ چاہتے تو فرشتوں سے سودا کر لیتے, جنت بھی خرید لیتے انہی پیسوں سے. وہ نبی کے ہاتھ سے لگے ہوئے پیسے اب عبداللہ سوچ رہے ہیں یہ. مگر عبداللہ جب بازار میں پہنچے تو سوچا بیوی بھی ہو جائے گی, پیسے بھی ہاتھ میں آ گئے, نبی نے گھر بھی دلوا دیا. تو کہنے لگے دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی, بے نور تھی, ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی, خوش روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے, ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی, خوش روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر, رکھ دیے سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر. سرورے کونوں مکان کی, سرورے کونوں مکان کی سادگی اچھی لگی, خوش روی اچھی لگی نا. واہ واہ واہ, زندہ باد, زندہ باد. آج محفل میں نیازی نعت جو تو نے پڑھی, عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی. واہ واہ, بے شک بے شک, سبحان اللہ. عبداللہ سوچ رہے کیا خریدوں, پہلے کپڑے خریدوں یا پہلے سیرا خریدوں یا پہلے اپنا صافہ خریدوں یا پہلے تہمت خریدوں. مگر عبداللہ نے نہ تہمت خریدا نہ صافہ خریدا. ابھی یہ سوچ رہے تھے, دل میں سوچ رہے تھے بس 2 3 دن کی بات ہے کہ میری دلہن میرے گھر میں ہوگی چاند سے مکھڑے والی. میں اپنے گھر میں آیا کروں گا, اپنی بیوی کو دیکھا کروں گا. میری ماں مجھ سے ضرور منہ بنا لیتی تھی مگر میری بیوی نہیں بنائے گی. میری زندگی میں بھی بہار ہوگی. ایک قلعہ تیار ہو گیا تھا, شادی جس کی نہیں ہوئی ہو اس کی نظر میں شادی کے
کے بڑے اچھے سپنے ہوتے ہیں، بڑا اچھے خواب ہوتے ہیں، وہی خواب عبداللہ کی آنکھوں میں بھی ہیں. اور آج وہ آدمی جسے اس کے بستی والوں نے بستی سے نکال دیا تھا، آج وہ مدینے میں اپنی شادی کی تیاری کر رہا ہے. اسی شادی کی تیاری سے پہلے جبکہ وہ کچھ خرید نہیں چاہتا تھا، مسجد نبی سے ایک آواز آتی ہے. آواز یہ تھی، اے رسول کے غلاموں سنو، نبی کریم رات کو ایک جنگ پر جا رہے ہیں، جنگ پر جو رسول کا غلام ہو وہ آئے اور جنگ پہ نبی کریم کے ساتھ چل دے. اب عبداللہ سوچنے لگے کہاں جاؤں. اے نوجوانوں سنو ذرا غور کرو. عبداللہ سوچ رہے کہاں جاؤں، میں اپنی دولت اپنی مطلب یہ پیسوں کا کیا کروں، اب اپنی بیوی کے لیے کپڑے خریدوں یا اپنے لیے کپڑے خریدوں. مگر نہیں کہنے لگے تیری اوقات ہی کیا تھی. تیرے نبی نے اگر تجھ پہ کرم نہ کیا ہوتا تو کچھ نہ ہوتا تیرے پاس. تیری اوقات کیا تھی، پوری دن جنگلوں میں گزارتا تھا، کوئی بات نہیں کرتا تھا. عبداللہ سوچنے لگا کیا کر رہا ہے. عبداللہ شادی 1000 ہو جائیں گی مگر نبی کے اوپر جان قربان کرنے کا موقع بار بار نہیں آتا ہے. اب عبداللہ اسود نے سوچ لیا کہ میں اس شادی کو چھوڑ دیتا ہوں. عبداللہ نے اپنی بیوی کے کپڑے نہیں خریدے، ایک تلوار خریدی، ایک ڈھال خریدی اور نکل دیے مدینے سے. اور یہ کہتے ہوئے نکل گئے دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، ہم کو تو مصطفیٰ کا مدینہ پسند ہے. لالوں میں ہے پسند ہمیں آمنہ کا لال، شہروں میں ہم کو شہر مدینہ پسند ہے. عبداللہ چل دیے، تلوار ہاتھ میں ہے اور چلتے چلتے عبداللہ اسود نبی کریم کے پیچھے ڈھانٹا لگا کے چل رہے ہیں. آج جب صبح کا دن ہوا ہے تو عبداللہ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور یہ تلوار اتنی خطرناک ثابت ہو رہی ہے آج ان کافروں کے لیے کہ دانت کھٹے کر دیے ہیں عبداللہ نے. جدھر سے گزرتا ہے عبداللہ، ارے وہ نبی کا غلام تھا، وہ کچھ نہیں تھا مگر نبی نے جب اسے نواز دیا تو نبی کا پکا غلام ہو گیا. ہاتھ میں تلوار چلا رہا تھا. اللہ میرے نبی نے جب تلوار چلاتے دیکھا تو پوچھا عبداللہ، وہ پوچھا اے ابو بکر وہ کون ہے جس کے چہرے پر ٹھاٹا لگا ہوا ہے. ابو بکر کہنے لگے آقا وہ آپ کا غلام عبداللہ اسود ہے. نبی کریم نے فرمایا وہ کیوں آیا، حالانکہ اس کی تو شادی تھی. اب نبی کریم جنگ جیت گئے، آقا دو عالم جنگ جیت گئے. نبی کریم عبداللہ کو تلاش کر رہے ہیں، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا نہیں ملے. عبداللہ کو زخمیوں میں دیکھا مگر نہیں ملے. اب شہیدوں میں دیکھنے کے لیے چلے آقا. حضور چلتے چلتے نبی چلتے چلتے جب اس پہ ایک جگہ پہنچے تو دیکھا ایک طرف ہاتھ کٹا پڑا ہے، ایک طرف دوسرا ہاتھ کٹا پڑا ہے، گردن تن سے جدا ہے عبداللہ. اللہ کے رسول نے دیکھا عبداللہ کو تو چہرے پر دھول لگی ہوئی تھی، خون کی وجہ سے پورا چہرہ. اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے پیغمبر کی آنکھوں میں بے شمار آنسو آ گئے. میرے نبی نے عبداللہ کے سر کو اپنے گود میں اٹھایا اور اسے صاف کرنا شروع کر دیا. اور صاف کرتے کرتے میرے نبی کہہ رہے ابو بکر دیکھو یہ میرا غلام، اس کی کل شادی ہونی تھی، اس کی کل شادی ہونی تھی. نبی کے آنسو جب ان کے چہرے پر گرنے والے تھے اس سے پہلے جبرائیل آئے، کہا اللہ کے رسول آپ عبداللہ کی شادی کے بارے میں فکر مت کیجئے، اللہ نے عبداللہ کی شادی جنت کی 70 حوروں سے کر دی ہے. 70 حوروں سے. سبحان اللہ زندہ باد. کتنی حوروں سے، کتنی حوروں سے بھائی، کتنی حوروں سے؟ 70. کتنی حوروں سے کر دی ہے؟ 70 حوروں سے کر دی ہے. نبی کا غلام ہے مگر جب نبی کے نام کی بات آئی تو اپنی بیوی کا خیال نہیں کیا، ہونے والی کا بچے کا خیال نہیں کیا. آپ مجھے ذرا ایک بات بتائیں گے، ہم لوگ کس قدر بیکار لوگ ہیں کہ آج باپ کے نام پہ ہم خوب بولتے ہیں نبی کے غلاموں. ذرا غور خاندان سے نہیں وہ عرب کے سب سے بڑے خاندان سے ہے. اس کا نسب سب سے اچھا ہے. اس کی چہرے کا یہ عالم ہے، کافر بھی دیکھ لے تب بھی کچھ نہیں کہہ پاتا ہے سامنے. اچھا اس کی عادت کا عالم یہ ہے